صحابہ ہمارے ایمان کا معیار ہیں۔ اس سلسلے کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک یعنی نجات پانے والے فرقے کے سوا سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، صحابہ ہمارے ایمان کا معیار ہیں۔ اس سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے ایپیسوڈ کے اندر ہم نے صحابہ کرام کے تعلق سے علماء اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان میں سے چند آپ کے سامنے بیان کیے۔ ایک یہ کہ تمام صحابہ کرام سچے پکے مومن ہیں، دوسرے یہ کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، تیسرے یہ کہ تمام صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ العزیز علماء اہل سنت والجماعت کے صحابہ کرام کے بارے میں جو عقائد ہیں ان میں سے مزید چند آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ نے پچھلا دونوں ایپیسوڈ نہیں دیکھا تو چینل پہ جا کے لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نمبر 4، علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام خدائی انتخاب ہیں۔ صحابہ کرام کے خدائی انتخاب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے نبوت و رسالت کے لیے تمام عالم میں سے انبیاء کرام کو منتخب فرمایا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے لیے صحابہ کرام کو منتخب فرمایا، صحابہ کرام کو پسند کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مقام صحابیت یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا عطا کردہ ایک عظیم الشان منصب ہے۔ اس کو حاصل کرنے میں انسانی کوششوں کو کوئی دخل نہیں ہے۔ چنانچہ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین نے تمام عالم میں سے انبیاء اور رسل کے علاوہ میرے صحابہ کو منتخب فرمایا، اور بطور خاص میرے یعنی جانشین بننے کے لیے 4 صحابہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو میرا بہترین ساتھی بنایا، اور میرے تمام صحابہ میں خیر ہی خیر ہے۔ اس عقیدے کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کے چنیدہ لوگ ہیں، اور صحابی بننے کے لیے انسان کی عبادات وغیرہ کو کوئی دخل نہیں ہے۔ نمبر 5، علماء اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام ایمان و اعمال میں معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے معیار حق ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں شخص کا ایمان اور عمل قبول ہوتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان و عمل کے مطابق ہو، اور اگر کسی کا ایمان و عمل صحابہ کرام کے ایمان و عمل کے مطابق نہ ہو تو وہ ایمان و عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول نہیں ہوگا، اور ایسا شخص اللہ رب العالمین کے نزدیک مومن شمار نہیں ہوگا اور نہ ہی نیک کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام امت کے لیے ایمان کا معیار ہے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر باقی لوگ بھی ایسے ایمان لائیں جیسے تم یعنی صحابہ ایمان لائے ہو، یعنی جن جن چیزوں پر تم ایمان لائے ہو، تمہارے ایمانیات میں جو جو باتیں شامل ہیں، اگر ان چیزوں پر بعد کے لوگ بھی ایمان لائیں تو پھر وہ کامیاب ہوں گے، ان کا ایمان اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگا۔ صحابہ کرام ہمارے اعمال میں بھی معیار حق ہیں۔ اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ
حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ میری امت پر بھی وہ حالات پیش آئیں گے جو بنی اسرائیل پر پیش آئے تھے. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری امت بالکل بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے گی، حتیٰ کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میرا امتی بھی اس کو کرے گا، یعنی یہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ اپنا منہ کالا کرے گا. اور آگے اپنے صلاۃ والسلام نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. ان میں سے ایک یعنی نجات پانے والے فرقے کے سوا سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو صحابہ سے سمجھ کر میرے دین پر عمل کرے گا. ناظرین، امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں سنت کا اصول آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے طریقوں کو اپنانا اور تھامنا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ دین کی سمجھ اور اعمال و عبادات میں بھی معیار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. لہذا جو شخص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلے گا اس کا عمل اللہ رب العالمین کے ہاں قبول ہوگا. ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات عالیہ صرف ہدایت یافتہ ہدایت پانے والی ہی نہیں بلکہ ایسی ہدایت یافتہ ہے کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کے نقش قدم پر چلنے میں ہدایت رکھ دی گئی ہے. الغرض اس عقیدے کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے ایمان کا معیار ہے اسی طریقے سے اعمال و عبادات میں اور دین کو سمجھنے میں بھی صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عبادات کو انجام دیں گے، دین کی سمجھ اپنے اندر پیدا کریں گے تو ہماری عبادات بھی قبول ہوگی اور ہم حق تک آسانی سے پہنچ بھی سکیں گے. نمبر 6، علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تنقید سے بالاتر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تنقید سے بالاتر ہونے کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام کے بارے میں کوئی ایسا تاریخی تبصرہ و تذکرہ کرنا جس سے صحابہ کرام کی شخصیت مجروح ہوتی ہو، جس سے صحابہ کرام کی شان میں کمی پیدا ہوتی ہو، جس سے صحابہ کرام کی گستاخی سمجھ میں آتی ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید کی ممکنہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان پر تنقید کیا جائے، دوسری یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اعمال و عبادات پر تنقید کیا جائے۔ صحابہ کرام کے ایمان پر تنقید کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک تو اس وجہ سے کہ اگر ایمان میں کمی ہو وہ صحابی نہیں کہلائے گا، دوسرے اس وجہ سے کہ جب اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو ہمارے لیے معیار قرار دے دیا تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان میں اعلیٰ اور اتم درجے پر پہنچے ہوئے ہیں، لہذا ان کے ایمان میں نقص اور کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ صحابہ کرام کے ایمان پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ تنقید کی جو دوسری ممکنہ صورت ہے وہ یہ کہ اعمال پر تنقید کیا جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ ایک تو اس وجہ سے کہ صحابی ہونے کے لیے اعمال و عبادات کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ایک عظیم الشان منصب ہے۔ دوسرے اس وجہ سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جو لغزشیں اور کوتاہیاں اور کمیاں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے ذریعے سے ان تمام کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہیں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ
اللہ عنہم کہ اللہ رب العالمین نے ان کے گناہوں کو، ان کی لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما دیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر ان سے ان کی حیات مبارکہ کے اندر کوئی لغزش اور خطا ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کو معاف فرما کر ان سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ لہذا قیامت تک آنے والوں کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر انگلی اٹھانے کا جو ایک دروازہ تھا، اپنی معافی اور رضا کا اعلان فرما کر اس کو بالکل بند کر دیا، تاکہ کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین کے حبیب کے اصحاب پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ لہذا جب اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی لغزشوں کو معاف فرما دیا تو اب اس کو بنیاد بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر زبان درازی کرنا یہ عقل مندی کے بھی خلاف ہے اور سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ اس وجہ سے علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تنقید سے بالاتر ہیں۔ الغرض آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے 3 عقائد بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ رب العالمین کے انتخاب کردہ اور چنے ہوئے لوگ ہیں۔ دوسرے یہ کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین امت کے لیے ایمان و عمل کا معیار ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ تیسرے یہ کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تنقید سے بالاتر ہیں، ان سے جو لغزشیں اور بھول چوک ہوئیں اللہ رب العالمین نے اس کو معاف فرما کر اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ آج کے ایپیسوڈ کو میں انہی کلمات پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز چوتھے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔